أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها شهيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أسى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. میں نے سورت الکاف کا ایک رکوع پڑھا ہے، سورت کاف کی تلاوت کی ہے
تو اب ہم اس کا ترجمہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی اس میں کچھ کجے، ٹھیک اتاری تاکہ ڈر سنا دے ایک سخت آفت کا اللہ کی طرف سے، اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، جس میں رہا کریں ہمیشہ، اور ڈر سنا دے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو، کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے، سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں، سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو پچھتا پچھتا کر۔ ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام، اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر، کیا تو خیال کرتا ہے غار اور خو کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچنبھا تھے، جب جا بیٹھے وہ جو ان پہاڑ کی خو میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی، پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس خو میں چند برس گنتی کے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ تو یہ تھا ترجمہ ان آیات کا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اس کتاب میں، اس تلاوت قرآن پاک کی تلاوت میں، سورۃ کہف کی تلاوت میں اگر مجھ سے کوئی غلطی یا بھول ہوئی ہے اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ تو اب ہم ایک حدیث بیان کریں گے سورۃ کہف کے فضائل پر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، سورۃ کہف پڑھے گا، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی سورۃ کہف جمعے کے روز پڑھتا ہے اس کے قدموں کے نیچے سے نور آسمان تک ہوتا ہے، جو روز قیامت کے دن اس کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے، اور
ایک اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے بھی اس کے درمیان گناہ وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرماتا ہے۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس سے جو بھی گناہ سرزاد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ تھی اس کی فضیلت۔ بہت سی حدیثیں اور بھی ہیں سورۃ کہف کی فضیلت کے متعلق، ہم رفتہ رفتہ ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھیں گے اور ساتھ ایک حدیث بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سورۃ کہف ہمارے بیان کے مطابق 10 منٹ کا یا 5 منٹ کا میرا ایک بیان ہوتا ہے تو ہم کور نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ہر جمعے کو ایک رکوع کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی بیان کریں گے اور ساتھ سورۃ کہف کے فضائل کے مطابق ایک حدیث بھی بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ کہف کے متعلق کیا کہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا چیپٹر بھی مکمل ہو جائے گا، ہم پارٹ بنائیں گے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 اور ساتھ ایک حدیث بھی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو، ایک چھوٹے سے کام کو اللہ سبحانہ تعالی قبول فرمائے، کیونکہ میں نے قرآن کا جو فضائل ہیں وہ تو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میری اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں قرآن کے فضائل کو بیان کر سکوں۔ مجھے ایک چھوٹا سا الفاظ ضرور یاد آتا ہے، میرے لیے وہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود قرآن سنتے ہیں۔ میرے لیے یہ الفاظ بہت بڑے ہیں، کافی ہیں، کیونکہ فضائل کے مطابق کوئی بھی اس وقت سورہ کہف کے یا قرآن کے فضائل جو ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بیان کرنے والے پیغمبر ہیں، ملائکہ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ میرے لیے ایک ہی الفاظ کافی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کا خالق سنتا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑے الفاظ ہیں۔ تو دوستو رفتہ رفتہ ہم سورۃ کہف کا ایک رکوع ہر جمعے کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کریں گے، ساتھ ایک حدیث بھی بیان کریں گے۔ اس طرح ہمارا جمعے کے روز کا جو حدیث کا یا قرآن کا جو ہمارا بیان ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ہم جمعے کے فضائل بھی بیان کرتے رہیں گے، اسی طرح ہم حدیث بھی بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے سچ بولنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کی تلاوت کے دوران مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ لیے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جمعے کے صدقے، اس سورہ کہف کے صدقے، اس قرآن کے صدقے تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے، تمام مسلمان خوشحال رہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں سے اجازت مانگتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ سورہ کہف کے متعلق پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ حافظ۔